مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آ جائے اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے، بہار جاں فضا تم ہو، بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ جی ٹیم اے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ ڈاکٹر کا واقعہ پڑھا تھا، اس سے کینسر ڈکلیئر ہو گیا تھا۔ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ جی جناب، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ امام تیرے مقدرات تو صدقے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، جبال کرم رب کر دو، ہستی ہوئی خلد میں امت ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ کو پسند فرمایا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ مدنی نسخہ دیں کہ میں نعت پڑھوں اور جس کی نعت پڑھ رہا ہوں میں اس کی یاد میں ڈوب کر پڑھوں۔ بیٹا الحمد شریف پڑھ کر سنائیں۔ جی بابا جان۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ Where is Medina? In my heart. Alhamdulillah. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان کو۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ سید صاحب کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھیں میری طرف بڑھیں، آپ کی طرف بڑھنے سے اور میں فیس بک والوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کی طرف ہم ایک اگر میسیج جو لوگوں کا وہ بڑھا دیں، اس کے بعد آپ بلے بڑھ جائیے گا۔ ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس کے پہلے مصرے میں دو عالم آتا ہو اور دوسرے میں لا مکاں آتا ہو۔ دیکھیں اتنا آسان کر دیا انہوں نے، پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کی دونوں نشانیاں بتائیے۔ چلے اب آپ۔ فیس بک پر ایک میسیج آیا ہوا ہے، لکھنے والے ہیں، میسیج کرنے والے ہیں طلحہ، حافظ طلحہ اتاری، کہہ رہے ہیں اکبر حسین بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہہ رہے ہیں اکبر حسین بھائی عبدالحبیب بھائی کا یہ اسٹوڈیو والا کلام سنا دیں، مینو شوق مدینے جاوردہ۔ اور مدنی فیس دی انہوں نے 5000 مرتبہ درود پاک اور اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت دی۔ ماشاءاللہ، یہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ والا کلام جو ہے وہ ہم اسٹوڈیو ہو یا اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ یہ انہوں نے پروگرام میں پڑھا ہے، اور ہم اپنے سلسلے میں کتنی دفعہ جو ہے وہ دکھا چکے۔ تو اب آپ ان کو کم از کم 1,00,000
پر تو جو ہے وہ جانی چاہیے ان کی نیت. نہیں ابھی تو سیزن چل رہا ٹیلی تھون کا نا, 5000 درود پاک کے ساتھ اگر ٹیلی تھون کی بھی نیت کر لیں گے, اور ٹیلی تھون کے اور ساتھ میں 1 لاکھ درود پاک بھی اگر جو ہے وہ کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل چلیں بھائی, آپ کی فرمائش انشاءاللہ اگلے ہفتے پوری کر دی جائے گی. اگر آپ ٹیلی تھون دعوت اسلامی کے لیے جو مہم چل رہی ہے اس میں حصہ ملا لیں اور 1 لاکھ مرتبہ درود پاک کی نیت پیش کریں انشاءاللہ الکریم. صحیح ہے. بس ایک میسج پڑھ کے آپ ابھی آپ کا بھی باری ہے نا, پھر وہ آ جائے گا جو ہے وہ اپنا کہ سید صاحب جو ہے وہ ہماری طرف توجہ کم کرتے ہیں. ایک آپ کے لیے جو ہے نا ایک میسج آیا تھا, وہ بھی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کچھ اور میسیجز بھی ہیں. ایک میسج یہ تھا کہ تجویز تھی کہ جس پروگرام کے اندر ماضی کی یادیں جیسے پروگرام ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کسی دن ریپیٹ ہو تو سلمان مدنی جس پروگرام میں آئے تھے تو اس کو چلایا جائے ریپیٹ میں. تو انشاءاللہ آپ کی کا یہ میسج میں ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. میں انشاءاللہ عز و جل ان سے عرض کر دوں گا, تو اگر ممکن ہوا تو پھر جب کبھی یہ ریپیٹ میں اگر لگانا پڑا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. اسی طریقے سے ایک میسج یہ تھا, تجویز اس میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ کہہ رہے کہ شب جمعہ کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھا جانے والے یہ درودوں میں سے ایک درود فاتح جو ہے اس کو بھی شامل کر لیں. تو اب یہ دیکھیں یہ ایک پالیسی میٹر ہے ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں, جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور یہ برسہ برس سے کیا کہتے ہیں سید صاحب, مطلب زمانہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک درود پاک کا جو ہمارا یہ چل رہا ہے. اچھا اب یوں دیکھیں تو اس میں تو درود پاک اگر شامل کرنا چاہیں تو شاید 8-10 اور فضیلتوں والے جو ہے اور بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ پالیسی مطلب ہمارے لیول پر یا یہاں نہیں ہو سکتی. یہ تو جو ہے وہ اپنا جب بڑے چاہیں گے یا سمجھیں گے جو ہے اس کو پھر اس پر عمل ہوگا. اچھا اسی طریقے سے ایک میسج جو ہے وہ اپنا آپ کے لیے تو وہ تھا, وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. ایک میسج یہ تھا کہ 2-3 دن پہلے مدنی مذاکرے میں جو اشفاق بھائی نے اس میں نعت خوانوں کو باپا نے مدنی پھول جو ہے وہ دیے تھے, اس کے بعد اشفاق بھائی نے کچھ نعت کے اشعار جو ہے وہ پڑھے تھے تو وہ سنانے ہیں. تو جو امیر سنت نے نعت خوانوں کو مدنی پھول دیے تھے انشاءاللہ عز و جل وہ ہم آپ کو سنائیں گے, لیکن ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, 2D اینیمیشن ہو 3D اینیمیشن ہو, جو کچھ بھی اس طرح کا آیا ہوا ہو. تو سعد اور سعدیہ کا کارٹون جو ہے وہ اپنا جو ہمارے پاس ہمیں موصول ہوا ہے الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے آج کے لیے تیار کیا ہوا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث, سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو. سعدیہ بیٹا الحمد شریف پڑھ کر سنائیں. جی بابا جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. عافیہ بیٹا جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو باتیں نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اور جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ. سوری بابا جان. کوئی بات نہیں بیٹا, آپ کو معلوم نہیں تھا لیکن اب تو معلوم ہو گیا ہے, تو اب اس کا خیال رکھیے گا. جی بابا جان انشاءاللہ. پتہ نہیں کیوں لوگ اس طرح پیپرز کو باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں, دیکھتے بھی نہیں کہیں اس پر اللہ رسول کا نام تو نہیں لکھا ہوا. سعد بیٹا اب آپ الحمد شریف سنائیے. جی بابا جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. سبحان اللہ. سعد بیٹا دیکھیں باہر کون آیا ہے. جی بابا جان.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बाबर भाई, कैसे आना हुआ? साद भाई, मैं होमवर्क के लिए आपसे सोशल स्टडीज की कॉपी लेने आया था, लेकिन पहले ये बताएं, अभी ये तिलावत आप कर रहे थे? जी बाबर भाई, मैं ही कर रहा था। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी तिलावत कर रहे थे आप। लेकिन खैरियत तो है? क्या घर में कुरान ख्वानी हो रही है, या आपने किसी तिलावत के कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है जिसकी तैयारी कर रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं बाबर भाई, हम घर में रोज इसी तरह कुरान पाक की तिलावत करते हैं। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में खैर और बरकत भी होती है और हमें कुरान पाक सीखने और समझने का मौका भी मिलता है। माशाअल्लाह, सही कह रहे हैं आप। लेकिन क्या ऐसा करना जरूरी है? बाबर भाई, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक पढ़ने का हुक्म दिया है। आज ही बाबा जान ने हमें एक हदीस याद करवाई है जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इक़राअल कुरान, यानी कुरान पाक की तिलावत करो। सुबहान अल्लाह। साद भाई, ये हदीस मुझे भी याद करवा दें। जी जी, क्यों नहीं, मेरे साथ साथ दोहराइए। इक़राअल कुरान, इक़राअल कुरान, यानी कुरान पाक की तिलावत करो, यानी कुरान पाक की तिलावत करो। इक़राअल कुरान, इक़राअल कुरान, यानी कुरान पाक की तिलावत करो। साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस, सीखें हदीस। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने साद और सादिया का ये 2D एनिमेशन कार्टून देखा। सैयद साहब, आपकी तरफ एक हमने पहले एक जो मैसेज था वो बढ़ाया था, साथ में एक मैसेज और आया है कि ऐसा आपने शेर सुनाना है। आराम, मतलब आप इतना घबरा रहे हैं कि मैं चेहरे से ऐसा लग रहा है आप, मैं आपको इसका फीड रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। फिर आपको अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप घबरा रहे हैं। मुश्किल नहीं, आसान आने वाला है। जोशे रहमत जो है वो अपना, ये मुझे लगता है कि शायद आप आसानी से जो है वो पढ़ देंगे। और एक आपने ऐसा मक्ता जो है वो अपना सुनाना है। ये मक्ता भी जो है ना वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का है, जिसमें 3 बार लफ्ज़ वार आता हो। ठीक है ना, ये हाँ आपको तो आता होगा, लेकिन मुझे जो है वो नहीं आता। क्यों? 3 बार लफ्ज़ वार कहा तो ये एक शिकायत आई आपके लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, हम आपको एक मैसेज कर रहे हैं कि रोशन है ज़माना एपिसोड नंबर 10 में निगरान शुरा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी और साथ ही महमूद भाई ने कुछ अशआर पढ़े थे। सरकार तवज्जो फरमाएं तो वो दिखा दें, आपने अभी तक नहीं दिखाई, जबकि हम फीस भी दे चुके हैं, एक रिसाला पढ़ने की और 500 दुरूद पाक पढ़ने की। अच्छा, मदनी फीस दे चुके हैं और वो उसको अदा भी कर चुके हैं, यानी हमें तो दी है लेकिन साथ में जो है वो अदायगी भी पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, ये जो इनका मैसेज है, जिस क्लिप का ये कह रहे हैं कि वो क्लिप हमने तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले से जो है वो तैयार किया हुआ, लेकिन हुआ ये है कि उसके बाद जो इनका जो आपने बताया कौन से नात ख्वाह महमूद भाई, इनका जो कलाम है ना वो उस क्लिप के साथ अभी जुड़ा नहीं है। यूँ समझें कि वो क्लिप सिर्फ तैयार हो गया था तो इसी वजह से वो डिले हुआ है। तो इंशाल्लाह ज़फ़र भाई से अर्ज़ है कि वो आइंदा सिलसिले में अल्लाह ने चाहा तो उसके साथ ये जोड़ देंगे और आइंदा सिलसिले में उसको तैयार करके लेकर आ जाएंगे। आपने आप जो हमारी तरफ आपने जो शिकायत या जो भी बहरहाल तजवीज़ जो थी आपने दी है तो हमारी तरफ से भी कबूल फरमाएँ। ये है कि सैयद यूसुफ साहब से अर्ज़ है कि नाजरीन जो आपको अशआर सुनाने का कहते हैं उनको मुकम्मल किया करें। अच्छा, अगर आपको अशआर ना आए तो नेक्स्ट वीक का आप टाइम ले लें, यानी जो नहीं आ रहे उसको नेक्स्ट वीक का जो है वो टाइम उसका ले लें। और अशआर ना याद रखा करें, आप याद ना कर सके तो किसी पेज पर लिख लिया करें। ये आपके सामने पेज भी मौजूद है, आपके पास कलम भी माशाल्लाह मौजूद है, तो जो अशआर मैंने कलम निकाल भी लिया है माशाल्लाह जो है वो लिख लें कि जो अशआर जैसे नहीं आप मुकम्मल कर सके तो उसको नेक्स्ट वीक जो है वो आपने मुकम्मल करने। तो वो आगे ये बता रहे हैं कि हमने 3 हफ्ते पहले एक अशआर सुनाने को कहा था, आप कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ दर्शन 2 बार आता हो, आपने मुकम्मल नहीं किया। ठीक है ना, तो ये आप भले लिख लें जो है वो। और फिर दूसरा शेर जिसमें 2 बार मौसम गुल आता हो, वो भी मुकम्मल नहीं किया, आपको दोनों अशार सुनाने होंगे। ठीक है, ये तो अभी आपको मैं ऐसी फिर बदी सुना देता हूँ। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। देखें, जो चीज़ हमारे फॉर्मेट के मुताबिक है, माइक तो आपको उठाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। जी चाहता है तोहफे में भेजूं उन्हें
दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। ये हुई ना बात, माशाअल्लाह, लिखा भी नहीं और सुना दिया। दूसरा वाला याद रखिएगा जो मौसम में गुल लिखा हुआ है। तो अच्छा, अब हम चल रहे हैं अमीर सुन्नत का जुलूस गौसिया जो है वो हमें कहा गया था कि वो आपने जो है वो दिखाना है, तो 1 मिनट कुछ सेकंड का है, तो इंशाल्लाह वो चलाते हैं। उसके बाद फिर सैयद साहब से पूछते हैं कि जोश रहमत और दूसरा जो 1-2 वो आखिर में आला हज़रत के जो मक्ते का 3 बार वार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए जुलूस गौसिया देखते हैं। करम कर दो, भक्तों की झोलियां भर दो, कासा सबका कर्ज तनी खैर से, मुश्किल चापी सर पर आई तेरी रहमत आड़े आई, तेरी रहमत आड़े आई, तेरी रहमत आड़े आई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, तुम्हें पुकारा, मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। माशाअल्लाह, आपने देखा जुलूस गौसिया, और इसके साथ ही फेसबुक पर एक अकबर हुसैन में मैसेज आया हुआ है कि मरहूम निगरान शुरा हाजी मोहम्मद मुश्ताक अत्तारी दामत बरकातुहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम सुना दे, मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, और फीस दी इन्होंने 12,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की, हर हफ्ते का रिसाला पढ़ने की, और हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी। क्या बात है, क्या बात है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो आइंदा इसको जो है वो अपना तैयार करके लेकर आएंगे। और एक मैसेज और ये आया कि 29 मुहर्रम 27 अगस्त को प्रोग्राम याद खुदा व मुस्तफ़ा में सिप्तर भाई ने कलाम पढ़ा था, तू कुजा मन कुजा। अच्छा, तो ये सुना दीजिए, और मदनी फीस इन्होंने दिए 10,000 मरतबा दुरूद पाक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद जवाद भाई हैं ये, माशाअल्लाह। और ये मदनी फीसों का सिलसिला भी चल रहा है, हमारी जो है वो लोगों की फरमाइशें भी चल रही हैं। कल दावत इस्लामी ने आपसे भी एक फरमाइश की हुई है। कल जो है वो इतवार का दिन है, दावत इस्लामी का दिन है, यूँ समझे इस एतबार से देखें तो कल टेलीथॉन है, और आपने अब तक अपना जो है वो टेलीथॉन का हिस्सा नहीं मिलाया तो फ़ौरन जो है वो कल का इंतज़ार किए बगैर अभी से ही जो है वो आप मिला लें, दूसरों को तरगीब जो है वो दिलाएं, और कल पूरा दिन यूँ समझें कि आपने ज़ोर लगा देना है और लोगों से जो है वो आपके रिश्तेदारों से जिनसे आपसे बन पड़ता हो उनको जो है वो आपने तरगीब दिलानी है। नीयतें बाज़ों से आतोआत जो भी मिले आपने जो है वो जमा करवा देना है, और बाज़ अगर बिलफर्ज अभी नहीं कुछ दिनों के बाद तो नियत करवा के भी उनसे जो है वो लेकर, अगर राब्ता करने में कोई मुश्किल हो तो हमारे स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर भी चल रहा है, और कल इंशाल्लाह खुसूसी कॉल सेंटर भी बनेगा इंशाल्लाह। कॉल सेंटर पूरी माशन। एक इस्लामी भाई ने एक फेसबुक पर एक तहरीर भेजी थी, बहुत प्यारी तहरीर थी। वो कह रहे हैं कि अगर आप, मेरे उसने फरमाया ये कि अगर आप 10,000 एक साथ नहीं दे सकते तो आप हर महीने 5,000 करके 2 महीने में कटवा दें। अच्छा, नहीं तो 2,500 करके 4 महीने में, और ये भी नहीं मुश्किल आपके लिए तो हर महीने 1,000 रुपए दे के, और फिर ये कि 10 महीने में इसको पूरा कर दें। फिर उन्होंने खुद ने लिखा नीचे कि हर महीने 1,000 रुपए, तो उसको 30 दिन पे डिवाइड करा तो रोज के 33 रुपए बनते हैं। 33 रुपए में चाय भी नहीं मिलती भाई, अल्लाह अकबर। इस वक्त 33 रुपए में चाय भी नहीं मिलती है। सही कहा। और 33 रुपए अगर आप रोज के देंगे तो उसका सवाब क्या है, आप ये तो देखें कि दावत इस्लामी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च करेगी कि ये ना खत्म होने वाला सवाब इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी पर जाहिर बात है कि लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है वो आप देखें, हकीकत है अब आप यूँ समझे कि कल वो मनाजिर देखिएगा जब हमारी ट्रांसमिशन चल रही होती है, और उस वक्त लोगों का जो है वो जज्बा, अमीर सुन्नत फरमाते हैं
مطلب ہم بھی مانتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ہم اسی پلانٹ ارتھ پر جو ہے وہ ہم رہ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے مہنگائی ہے دیگر ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ کل لوگوں کو الحمدللہ جو ہے وہ کس جذبے کے ساتھ دیتے ہیں، اور پھر جو ہمارے جو وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں سٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں آ کر جو لوگ جس طریقے سے جو ہے وہ اپنا دیتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے ہی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں ضرور ملا اور امیر علیہ سنت نے جو دعا دی نا، جو 1000 روپے بھی دے گا نا، اس کے لیے جو دعا دی ہے، بابا نے فرمایا یا اللہ ان کی جیبیں بھری رہیں۔ کیا بات ہے، دعا کس کی؟ ایک ولی کامل موجود الحمدللہ، اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا دی کہ یا اللہ ان کو حج بھی کروا، ان کو مکہ مدینہ بھی دکھا۔ اور یہ روز کے 33 روپے کے اندر یہ دعا مہنگی نہیں ہے، آگے بڑھیں، ہمت کریں، انشاءاللہ عز و جل دعا اتار سے حصہ حاصل۔ کیا بات ہے، آپ نے ابھی مکہ مدینہ جو ہے وہ دکھا، تو حاشر رضا ہیں یہ کڈس مدنی چینل کے، ان کا ایک انہوں نے کلام پڑھا ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاور حضور کعبہ حاضر ہے، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائی، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائی، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اللہ اکبر۔ ایک میسج ہمیں آیا تھا کہ سلمان بھائی کا پنجابی ترجمہ قرآن جو ہے وہ آنا تھا، وہ کب آئے گا؟ یہ اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ اپنا چل رہا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل سلمان بھائی سے ہم معلوم کریں گے کہ اس کا پروسیس کہاں تک جو ہے وہ پہنچا، انشاءاللہ پھر آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ سر آپ کی طرف کچھ اشعار ہیں، کچھ آپ کو یاد آئے یا پہلے فیس بک کے میسیجز دیکھ لو، پھر آپ کے اشعار بھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یعنی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ۔ اب دیکھیں نا ناظرین، آپ نے دیکھیں میرے پاس تو ایک ہی کام ہے نا کہ یہ جو لکھ کے لے کر آیا ہوں اور یہ چیزیں چلا دوں۔ سید صاحب نے اشعار یاد بھی کرنے، کیا آپ نے پوچھا ہے اس کو لکھنے کا بھی آپ نے کہہ دیا ہے تاکہ نیکسٹ ویک تک جو ہے وہ یاد کر کے، پھر فیس بک والوں نے بھی گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ آپ ہمارے میسیج کم پڑھتے ہیں، تو چلیں جو ہے وہ اب ہم لغت پر نظر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، اور یہ گزشتہ 2 ہفتوں سے میری ایک میسیج پہ نظر چلی گئی ہے نا۔ اچھا چلی گئی، پڑھ دوں میں؟ پڑھ دیں۔ بنت محمد اشرف اتاریہ ہیں، پھول نگر سے، کہہ رہے ہیں کہ میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، یہ سنا دیں۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 2093 میں یہ پڑھا گیا تھا کلام، اور 1000 مرتبہ درود پاک کی نیت انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ ٹیلی تھون کی نیتیں بھی بہت ساری آ رہی ہے، بہت سارے عاشقان رسول ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کے سلسلے کے توسل سے ماشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کرنے کی نیت کریں۔ بہت شکریہ جو ہے وہ اپنا پیسے بھی جو ہے وہ اپنا اپنے جمع کرانے، دوسروں کو بھی ترغیب جو ہے وہ
دلانی ہے. ہم لغت پر نظر کے حوالے سے اشفاق بھائی کا ذوق نات کا ایک سیگمنٹ تھا, اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں میسیج آیا تھا تقریباً کچھ ہفتوں پہلے. تو اس کے 2-3 سیگمنٹ تھے, تو وہ ایک جو ہے وہ اپنا آج بھی ہم نے شامل کیا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مسلک رضا مرحبا مرحبا. اشعار کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے, اور الفاظ کے معنی, الفاظ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ جاننا, ان کے مطلب کو جاننا, یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں, اور الفاظ بہت سارے مراحل سے گزر کر چینج ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات وہ پھر صحیح ہو جاتے ہیں لیکن پہلے وہ کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے سیلاب, لیکن یہ پہلے تھا سیل آب. ہم کہتے ہیں شکوہ, اصل میں یہ شکوہ تھا. اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں. تو الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, لیکن بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو غلط ہوتے ہیں اور بولنے والے انہیں غلط بول رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کے استعمال غلط کرنے سے کوئی لفظ صحیح نہیں ہو جاتا, یاد رکھیے گا. جیسے ایک لفظ ہے بلند, کہتے ہیں بلندی, بلندی غلط ہے, لفظ ہے بلندی. اب لوگوں کا کثرت سے بلندی کہنا یہ اسے صحیح نہیں کر دے گا, اسے کہتے ہیں غلط العوام. ایک لفظ ہے سمندر, تو یہ غلط ہے, اصل لفظ ہے سمندر, تو غلط العوام ہے یہ سمندر, تو یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. لیکن جو علماء اور اہل لغت جس لفظ کو استعمال کرنے لگے اور اسے صحیح مان لیں تو وہ ہوتا ہے غلط العام, اور غلط العام صحیح ہو جاتا ہے, پھر وہ غلط نہیں کہلاتا. تو یہاں پر ایسے 8 لفظ انہیں دیے جا رہے ہیں, دونوں ٹیموں کو دیے جائیں گے. ورثہ, اصل میں یہ تھا ورثہ. ویری گڈ. اجالا, اصل میں کیا تھا یہ اوجالا. الٹا, اصل میں یہ واو کے ساتھ تھا. ویری گڈ. ان میں بھی اصل میں پہلے لفظ واو تھا, اون. پڑھا یہ اون ہی جاتا ہوگا, پھر واو ہٹ گیا. 91, 91, یہ 91 تھا. نیکسٹ, آپ کے ساتھی وہاں سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پڑوس میں رے نہیں تھا, پہلے رے تھا, درست. پھوپھی, اصل میں یہ پھوپھی نہیں تھا, پھوپھی تھا. دوسرے پے میں ہے نہیں تھا. زبردست. یہ اصل میں تھا بچ گانا, بعد میں ہو گیا بچ کانا. شہاب یعنی تارا, اصل میں تھا شہاب, شین کے. اچھا, کنواں میں پہلے نون نہیں تھا. صاحب تھا, صاحب, اصل میں ایک صاحب تھا. قاری صاحب, قاری صاحب. دکان میں پہلے واو ہوتا تھا, دکان. دونی یا دگنی, پہلے تھا دو انی, آنے سے تھا شاید, دو انی. دگنا پہلے تھا یہ دونا. دھکیلنا پہلے کیا تھا, اچھا ڈال سے تھا ڈھکیلنا. سبحان اللہ. کاف لگا دیں, کاف لگا دیں, کاف لگا دیں. دھکیلنا صحیح ہے. منہدی, مہندی, مہندی اصل میں کیا تھا منہدی, منہدی. ٹھیک ہے, یعنی مہندی کا ہے پہلے آ گیا, نون بعد میں چلا گیا. پہلے ہے پہلے تھا, اب نون بعد میں تھا. کیا بات ہے. اردو بھی ارتقائی زبان, لشکری زبان ہے. آپ نے 8 کے 8 درست جواب دیے ہیں. جی مدنی چلے کے ناظرین, دیکھیں آپ کے اس میسیج کی وجہ سے آپ ملاحظہ کریں, دیکھیں کہ ایک سیگمنٹ تھا, اس وقت جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی, جو چلنا تھا. اب ظاہری بات ہے بعض اوقات رات لیٹ نائٹ تک بھی یہ چلا جاتا ہے جو ہے, تو کسی نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو. اب یہ لغت کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ معلوماتی, تو یہ آپ کے میسیج کی برکت آپ سمجھیں کہ الحمدللہ اس سلسلے میں اس کو چلایا گیا, اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کی معلومات میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا. ایک میسیج ہمیں آیا تھا, روحانی علاج جو ہے وہ سلسلہ, اس کا لائیو اور ریپیٹ ٹائم بتانے, پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو بیان کیا تھا. میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, سیٹرڈے کو یعنی آج, جیسے ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے دوپہر 2 بجے یہ براہ راست تھا, تو اس کا جو ریپیٹ ہے یہ رات, آج رات جیسے 12 بجے کے بعد چونکہ سنڈے لگ جائے گا, تو ریپیٹ ٹائم اس کا رات 3 بجے جو ہے. اسی طرح فرائیڈے
کو جمعہ کو صبح 10:10 پر یہ براہ راست ہوتا ہے. دوسرا یعنی ہفتے میں یہ 3 دفعہ لائیو ہوتا ہے تو اور وہ سیٹرڈے کو یعنی جمعے کو جب رات 12 بج جاتے ہیں اس کے بعد ظاہر بات سیٹرڈے لگ جاتا ہے تو رات کو 2:45 بجے جو ہے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے منگل کو شام یا آپ رات سمجھ لیں 6:45 بجے یہ لائیو ہوتا ہے اور بدھ کی رات کو یعنی 12 بجے کے بعد جیسے بدھ لگ جاتی ہے تو یہ اگلے دن جو ہے وہ صبح 11 بجے یہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کے 3 اوقات کار ہیں لائیو کے اور اسی کا یہ ریپیٹ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. میں نے دیکھا ماشاءاللہ جس وقت یہ کلپ چل رہا تھا تو سید صاحب پین لے کر جو ہے وہ لکھ رہے تھے تو میں دیکھتا ہوں میں دیکھا کہ ناظرین جس طرح کی فرمائش کرتے ہیں سید صاحب اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا عمل بھی کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے میسیج تھا کہ فیس بک کے ناظرین کے میسیجز زیادہ سے زیادہ شامل کیا کریں تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ توجہ آپ کی بڑھ گئی ہے اور آج پین کا کہا یہ سلسلہ ہے ناظرین کا اگر ان کی نہیں چلائیں گے تو پھر ہمارا سلسلہ ہماری بھی نہیں چلے گی نا پھر نہیں چلے گا. تو کال بھی جو ہے وہ سلسلے کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. کوئی کال ہو تو چلا دیں باقی پھر اور چیزیں ہم دکھاتے ہیں. محمد محبوب بطاری جڑا والا سے سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. اکبر حسین بھائی آپ ہر سلسلے میں سید یوسف باپو سے شعر سنتے ہو. یوسف بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ اکبر حسین بھائی کو شعر سناتے ہو لیکن آپ اکبر حسین بھائی سے شعر کیوں نہیں سنتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں وجہ بتاؤں آپ کیا بتائیں. میں تو خود کھلے عام کئی دفعہ جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں. میں نے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا عرض کر دی اور بیچ میں بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مجھے اشعار آتے ہی جو ہے وہ نہیں ہیں. تو جب آتے ہی نہیں ہیں تو جس بندے کو تو مقابلے میں تو جو ہے وہ یعنی پوچھا تو اس سے جاتا ہے نا جو مقابلے میں. سید صاحب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ایک پتہ کون سا سیزن تھا حضرت آپ نے ذوق نعت کے کسی سیزن میں باقاعدہ نعت خوانوں کے ساتھ کسی ٹیم کا حصہ بھی جو ہے وہ آپ رہے ہیں. اچھا پھر یہاں تو یہاں رہے آپ نے خصوصی پروگرام جو ہمارے ہوتے ہیں عید کے دنوں میں اس میں نعت خوانوں کے ساتھ بلکہ غالباً شاید اس عید کو جو ہے وہ اپنا یہ جو عید گزری ہے چھوٹی عید جو گزری تھی اس میں وہ جو نگران شورا کے ساتھ رات کو جو سلسلہ ہوتا ہے پہلی عید کو 2 سال پہلے اچھا نہیں وہ جس میں وہ آپ کو نہیں وہ نہیں وہ رات جس میں وہ آپ اشعار وغیرہ نگران شورا کے ساتھ تھے نا ایک اسی عید کو جو ہے وہ اپنا آپ تھے باقاعدہ ٹیم کا حصہ تھے. اس میں اشعار کا مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت نے پین قرآن ماشاءاللہ جو ہے وہ جیتا ہے ون کیا ہے تو ہم کیوں نہ جو ہے وہ ان سے اشعار اور پھر سنا بھی رہے ہیں نا آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ بڑے سے بڑے نعت خواں سے بھی آپ بعض ایسے مشکل خود حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلے تو ناظرین کے جو زبان پر آتا تھا وہ پوچھ لیتے تھے اب تو ایسا لگتا ہے کہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور مجھ سے جو ہے وہ اپنا پوچھے جاتے ہیں. تو صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ چلتا رہے گا. نعت خوانوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے اور نعت خوانوں کے حوالے سے ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ امیر سنت نے نعت خوانوں کو کچھ مدنی پھول دیے تھے اور نگران شورا نے کچھ سوال کیا تھا. بہت ہی زبردست گفتگو تھی. اب ظاہری بات ہے کہ یہ کلپ کافی لمبا تھا تو ہمیں تھوڑا اس کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے جو ہے وہ آج سلسلے میں چلا رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو جو ہم اس میں چلائیں گے کیا کہتے ہیں اپنا گروپس وغیرہ میں سینڈ کریں گے تو وہ پورا کر دیں گے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. نعت خواں اگر یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا آپ مدنی نسخہ دیں کہ میں نعت پڑھوں اور جس کی نعت پڑھ رہا ہوں میں اس کی یاد میں ڈوب کر پڑھوں محفل کے اندر, وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے, لیکن محفل میں بھی کیا کہ نعت خان اپنے کلام اور کلام کی جو خوبصورتی اور کلام کے جو معنی ہیں اس میں ڈوب کر پڑھ سکتا ہے جبکہ سامنے اس کے پاس ہزاروں سننے والے موجود ہیں, پھر بھی کیا یہ کیفیت نعت خان بنا سکتا ہے؟ جب نعت آقا کی پڑھنی ہے, جب کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں تو دوسرے کی جیبوں پر نظر جانی نہیں چاہیے. جو ایسا کرتا ہے اس کو تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. بھلے لوگ مطلب سونے کے سکے آپ پر نچھاور کریں, یہ فائنل ذہن بنا ہوا ہو, جو بھی ملا مانگے نہیں دے بھی نہیں کرے, کچھ بھی بغیر مانگے جو ملا یہ جائے گا مسجد کے چندے میں یا فلاں غریب جن کی نعتیں پڑھی ان کی آل اولاد سادات کرام کو ڈھونڈ کے ذہن میں ان کو چلے جائیں گے, تھوڑے تھوڑے پیش کر دیے جائیں گے, ہے نا. خطرناک بات ہے نا, نفس پر کتنی گراؤ آقا کے اس کو تبرک بولتے ہیں اللہ کے بندے. یا تو اتنا حوصلہ ہے, ابھی تک تو سنا نہیں ہے میں نے کسی کے بارے میں, اتنا حوصلہ ہے کہ میں نعت شریف پڑھوں گا مہربانی کر کے کوئی نوٹ نہ نکالے, نکل سکتے ہیں تو آنسو نکالے, نوٹ نہ نکالے.
आंखें बंद करके आका का तस्वुर बांधे। मैं भी आंखें बंद कर लेता हूँ, मैं बादलों में नहीं घूरता, घूरूं बादलों में, नजर किसी की तिरछी जेब में जाती हो, इधर से क्या निकलता है उधर से क्या निकलता है, तो ऐसे ना करें। मतलब ये बादलों में देख के पढ़ रहे होते हैं, ऊंचा देख कर पता नहीं वहां क्या देख रहे हैं, मैंने आदत होती है, तवज्जो नहीं होती, देख रहे होते हैं बस। अच्छा, कोई इधर उधर देख रहा होता है, समझे, अब क्या देख रहा होता है इसको पता, समझे। तो हो सके तो आंखें बंद करके, कभी खुल जाती है कभी बंद होती है, ठीक है, तो नीची नजर हो, तालिम कान और सब्ज गुंबद का तस्वर हो, या मक्की ने सब्ज गुंबद का तस्वर हो, सरकार के रोजे का या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन तस्वुर अगर मुमकिन है तो हो, और अब इनकी बारगाह में नात शरीफ पेश करे, फिर देखिए क्या मजा आता है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो तस्वुर में डूब कर नाते पढ़े, आपको मजा ना आए तो पैसे वापस, ये मेरा मुहावरा है, मैं बोलता हूँ। और बड़ी बड़ी महफिलों की हिर्स ना करें, तो गरीब आदमी घर में बुलाए ना यार, चले जाए। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, जिनके आज हम टुकड़ों पे पलते हैं यार, जिनका नाम लेकर हम इज्जतें पाते हैं, वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का गरीब लड़का ये झोली लेकर हाजिर हुआ, आपकी हमारे घर में दावत। तो बच्चे को प्यार से पूछते ना क्या खिलाओगे, उसने दिखाई, ये दाल खिलाऊंगा, उस झोली में दाल थी। तो अच्छा, वो दाल आला हज़रत की तबीयत को मुवाफिक नहीं थी, जो भी दाल दिखाई, लेकिन उस गरीब लड़का जो था उसकी दावत आला हज़रत ने कबूल कर ली। सारा खर्चा तो बड़ों नहीं करना होता है, बच्चे को भेजा होगा तो वो आप ठीक है, वो इस टाइम पे हो या फुला टाइम पर, तो माना तो ले जाना अपने घर पे, चलेंगे। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए उन गरीबों के घर, और वही दाल इन्होंने पेश की जो तबीयत को मुवाफिक नहीं थी, लेकिन आला हज़रत ने टेस्ट लेकर लज्जत ले लेकर खाई वो, ताकि गरीबों का दिल ना टूटे। ये आला हज़रत थे, ये थे। हम काश हम लोग तो वैसे हम माल खाते हैं, मालदार की दावत में हाजी साहब लब्बैक, हाजिर हाजिर सही हाजिर, जी 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 जी, और गरीब धक्के खाता है तो उसको टुड्डे पड़ते, इसकी दावत हम नहीं कबूल करते, अफसोस। बख्श दीना दौलत मेरे आका ने मुझे, बख्श दीना की दौलत मेरे आका ने मुझे, कितना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए, कितना प्यारा कितना प्यारा कितना प्यारा है वसीला उन्हें पाने के लिए। अल्लाहु अकबर। कितना प्यारा शेर था कि कितना प्यारा है वसीला इन्हें पाने के लिए। सही है साहब, कुछ आप भी सुना देना कुछ अशारा। एक मैसेज सईद हाशिर अत्तारी के हवाले से आया। सही है। प्रोग्राम बच्चों की शाम एपिसोड नंबर 614 तकरीबन 5:50 पर उन्होंने एक कलाम पढ़ा था, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, वो चला दें प्लीज़। मदनी फीस 26 तो दुरूद पाक 2 रसाइल पढ़ने के। 1 महीना हो चुका है, आपसे फरमाइश की थी मगर आपने फरमाइश पूरी नहीं की और मेरा दिल आज बहुत रंजीदा है। बहुत रंजीदा है, तो ये चेक कर लेते हैं हम। अगर 1 महीने से आपने फरमाइश की है तो क्या वजह है कि इसको हमने पूरी इसको नहीं किया। मुमकिन है कि हो सकता है बाज़ औक़ात आपने मैसेज यूँ समझे 1 महीना पहले किया हो और वो उससे कुछ हफ्ते पहले ही हम उसको चलाकर जो है वो फारिग हो चुके हों। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको देख लेते हैं कि अगर वो नहीं चला, तैयार नहीं किया, तो अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शामिल करेंगे। और जो दिल रंजीदा है तो जो है वो शेर वेर है, इस दिल रंजीदा है। बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। तो कोई सुना दें जो है वो अपना खुश हो जाएं, जो है वो अपना नाजरीन जिनका दिल रंजीदा है। न हो मायूस दीवानों पुकारे जा
کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی سرور مدینے میں. جب مدینے میں بلا لیں گے تو انشاءاللہ سارے غم درنجیدگیاں دور ہو جائیں گی. دور ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل. ایک کلام پڑھا تھا وقار بھائی نے, آپ نے کچھ شعر وغیرہ سنانا ہے سید صاحب؟ جی بالکل. چلے ماشاءاللہ جو ہے وہ سنائیں. پھر ہم وقار بھائی کا ایک کلام ہے بڑا زبردست طریقے سے. موسم گل کا جو آپ نے کہا تھا نا, مل گیا لگتا ہے. طرز بھی آپ کو ڈھونڈنی ہوگی. جی جی جی. یہ تو ہر ربیع النور پر صبح بہارا کے بعد جو فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے اس میں پڑھی جاتی ہے. ارے واہ بھائی واہ. صحاب رحمت باری ہے باری تاری اسی نے موسم گل کو کیا ہے موسم گل اسی نے موسم گل کو موسم گل ہو گیا. صحیح. اور آپ کا ایک شعر تھا جوش رحمت پر, تو بہت سارے ہیں, میں نے 2 لکھے اپنے پاس. کوئی سا بھی ایک سنا دیں آپ. جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے ان کی مہک میں دل کے غنچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں وقار بھائی کے کلام کی طرف, اور پنجابی جو ہے وہ کلام کے کچھ اشعار انہوں نے سنائے ہیں, آئیے سنتے ہیں. امام تیرے مقدران تو صدقے امام تیرے مقدران تو صدقے تم مدنی نہ جھولا جھولے دیوی حسین علی امام تیرے مقدران تو صدقے علی امام تیرے مقدران تو صدقے تم مدنی نہ جھولا جھولے دیوی حسین سونے دا چہرہ نورانی نورانی سونے دا چہرہ نورانی نورانی تو تک دی
میں لبا دیتا جی ہووے کوئی مینوں تے ہے نا پتا سونیا تیرے جایا کوئی نہیں تے کو دیکھ لے کے سرکار ماشاءاللہ. ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے سید صاحب. سید یوسف شاہ صاحب سے سوال ہے کہ آپ کراچی میں ہونے والے ہر ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، مگر جب ذہنی آزمائش کراچی سے باہر جاتا ہے تو پھر یہ ساتھ کیوں نہیں ہوتے سلسلے میں؟ میرے لیے یہ نئی بات ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں. سید صاحب وضاحت فرمائیں کیا مراد ان کی؟ الحمدللہ میں تو اللہ کا فضل ہے کہ جب سے ذہنی آزمائش آؤٹ ڈور ہوئے سارے سلسلوں میں شرکت کی سعادت ملی الحمدللہ. اور سیزن 11 12 13 تینوں باہر ہوئے ہمارے، اور تینوں میں الحمدللہ میری سارے سلسلوں میں شرکت کی. ہاں البتہ آڈیشن کی شاید یہ بات کروں گے، آڈیشن کے لیے جب ذہنی آزمائش کی ٹیم جاتی ہے وہ تو ایک الگ ہی صورت ہے. آڈیشن کے اندر تو مطلب اتنے اسلامیہ کی پوری ٹیم ہماری جاتی نہیں ہے، چند مخصوص افراد جاتے ہیں اور پھر وہی آڈیشن کر کے آتے ہیں. پھر آؤٹ ڈور جب ٹیم ہماری جاتی ہے ذہنی آزمائش کرنے کے لیے، مقابلے کرنے کے لیے، تو پھر الحمدللہ میری شرکت بھی ہوتی ہے. آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی جو ہے وہ اپنا ہوئی ہوگی. سید صاحب نے وضاحت کر دی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب یہ آؤٹ ڈور جائے گی ٹیم تو سید صاحب کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. اب جو ہے وہ ہم ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں آیا تھا کہ روحانی علاج جو سلسلہ ہے جس کا ہم نے ابھی لائیو اور ریپیٹ ٹائم بھی جو ہے وہ بیان کیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں محبت کا ایک روحانی علاج جو ہے وہ جنید بھائی نے بیان کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پائے تھے کیا پڑھنا ہے نمک وغیرہ کے حوالے سے، تو وہ اس کا کچھ ہم نے تیار کیا ہے، یہ وہ دیکھتے ہیں. گھر میں اکثر جھگڑا رہتا ہے اور میری زوجہ اور میری والدہ کی آپس میں نہیں بنتی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. لاہوری نمک لیں آپ، اور جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے. لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر آپ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے آپ اس میں ڈال دیں. اور گھر میں جب کھانا بنے تو گھر کے دیگر افراد، آپ کے گھر والے، والدہ، گھر کے دیگر افراد بھی یہ کھانا کھائیں، تو جو افراد یہ کھانا کھائیں گے الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. اور کوشش کر کے جمعہ کے دن اس وظیفے پر ضرور یہ عمل کیجئے گا. ایک میسیج ہے سید انس قادری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ طیبہ کی ہے یاد آئی، یاد خدا و مصطفیٰ ایپیسوڈ نمبر 72 میں یہ پڑھا گیا تھا تو مجھے سنا دیں. اور مدنی فیس ہے کفن کی واپسی رسالہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ابھی ہم چل رہے ہیں ذوق نعت، ہمارا جو ہے وہ اس کا ایک فائنل تھا، اس کے اندر اشفاق بھائی نے جو ہے وہ منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھی تھی، وہ ہمیں کہا گیا تھا تو وہ آپ کو سناتے ہیں. عشق و محبت، عشق و محبت پیکر سنت رہبر ملت، دین کی تو نے کی ہے خدمت، اعلیٰ حضرت غوث و خواجہ کی ہے حمایت، اعلیٰ حضرت عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ کس کے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا پیارے اعلیٰ حضرت کا، حق سمجھایا حق فرمایا میرے
حضرت حق سمجھایا حق فرمایا میرے اعلی حضرت میں نور ہدایت ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلی حضرت کا میرے اعلی حضرت کا پیارے اعلی حضرت کا میرے میرے اعلی حضرت پیارے اعلی حضرت کا ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہی کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہی کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہی کونین ہمیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے میرے رضا نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے رضا نے لکھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں ان کی نعتوں سے ملتا ہے عشق شہ کونین ہمیں کیوں نہ مل کر گاتے رہیں نغمہ اعلی حضرت کا. جی سلسلے کو تیزی سے جو ہے وہ اپنے آگے لے کر جو ہے وہ چلنا ہوگا. ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ ہم اور آپ پروگرام ہمارا چلتا ہے اس میں بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ اپنا ہوئی تھی اور جو دو ٹیمیں وہاں بنی ہوئی تھی ان کا آپس میں مقابلہ جو ہے وہ ہوا تھا اس کا کلپ کہا گیا تھا تو وہ الحمدللہ ہم نے تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں. بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے. جی جناب بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیٹی کی تربیت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بہترین نمونہ ہے. جی بیٹی کی تربیت کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بہترین نمونہ ہے. جی قمر بھائی. اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے. اسلام نے بیٹی کو بڑی عظمت بخشی ہے اس کا وقار بلند کیا ہے اسے کئی شانیں عطا کی ہیں. جو چیز بازار سے لے کر آئیں تو کوشش کریں کہ پہلے بیٹیوں کی طرف دینا شروع کریں. جی جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لائیں تو اسے چاہیے کہ بیٹیوں سے ابتدا کریں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پہ جنت کی بشارت دی ہے. سبحان اللہ. جی نعمان بھائی. جو شخص اپنی بیٹیوں پر شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والیوں کی طرح ہے. جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا میں رونے والوں کی طرح ہے. جی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں. جی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. جی نعمان بھائی. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کو بھی خوش کرے گا. جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے خوش کرے گا. بیٹی جہنم کی آنکھ سے دوری کا ایک ذریعہ ہے. جی جناب بیٹی جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ ہے. اسلام نے بیٹیوں کو وراثت میں حقدار بنایا ہے. جی اسلام نے بیٹیوں کو وراثت میں حقدار بنایا. بیٹی کا اکرام کرنا شفقت ہے اور اس کا بوسہ دینا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. بیٹی کا اکرام اور شفقت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دینا سنت ہے. بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں اور قتل کرنے والوں پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. جی بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں اور قتل کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. جی ہمارے ساتھ قمر بھائی ہیں اور نعمان بھائی ہیں دونوں کا ایک ایک پوائنٹ باقی ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جی قمر بھائی. بیٹیاں گلاب کی مانند ہوتی ہیں جو گھر کو معطر رکھتی ہیں. جی بیٹیاں گلاب کی مانند ہوتی ہیں جو گھر کو معطر رکھتی ہیں. نعمان بھائی کی باری ہے آخری پوائنٹ باقی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں.
बेटियों से विरासत माफ करवाना और बेटों को तरजीह देना निहायत ही मज़मूम अमल है। बेटियों से विरासत मुआफ करवाना, बेटों को तरजीह देना इंतहाई मजमूम अमल है। हमारे साथ कमर भाई, नोमान भाई हैं, दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। माशाल्लाह, मुकाबला जो जीत चुके हैं। एक मैसेज आया है कि जो हमारे ये आपका मदनी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से इनकी जो एक डीपी जो लगी हुई है, ये हमारा जो टेलीथॉन है इसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये इसको ग्रुप में भी जो है वो सेंड किया जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा जब सिलसिला ख़त्म होगा उसकी कुछ देर के बाद जो है वो ये डीपी सेंड कर दी जाएगी। एक मैसेज जो है वो हमें SMS के थ्रू आया था, वो ये था माहनामा फैज़ान मदीना के हवाले से कि निगरान शुरा से कहिए कि इस्लामी बहनों का तो पूरा अलग से एक माहनामा फैज़ान मदीना आ रहा है PDF में, तो कह रहे हैं कि प्रिंट नहीं हो रहा, इसको प्रिंट करवा दें, पुराने भी और आने वाले भी। तो ज़ाहिर बात है कि निगरान शूरा अगरचे यूँ समझे मजालिसें जितनी भी इनके मातहत है, लेकिन बहुत सारे काम जो है वो अपना जो हमें मालूमात लेनी है या जो चीज़ पहुंचानी है वो अगर नीचे के ज़रिए से भी हो जाती है तो हर चीज़ निगरान शूरा को जो है वो अपना बोलने की हाजत नहीं है। तो हमारे महरोज़ मदनी है जो आपने 2-3 हफ्ते पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे सिलसिले में उनकी कॉल भी तशरीफ़ लाई थी और फिर जब वो आए थे उसी वक्त माहनामा फैज़ान मदीना, हाँ, तो आप देखते हैं कि 2 कुरानदाजियाँ हो रही हैं, तो उनसे मैंने जो है वो अपना मालूमात ली है। तो ये कह रहे हैं कि इसका प्रोसेस जारी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इस पर काम जारी है, इसको प्रिंट वगैरह के हवाले से। और बाकी जो है वो इन्होंने यही जो है वो अपना हमें बताया है कि होमवर्क इस पर जो है वो हो रहा है, मुनासिब वक्त पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको प्रिंट भी जो है वो किया जाएगा। अब हम चल रहे हैं एक जो है वो कलाम की तरफ, वो किड्स मदनी चैनल के जो हमारे नातख़्वा हैं हसन, तो आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए, तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। आए फिर याद मदीने की, आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। काश मैं उड़ता खाके मदीना बनकर, काश मैं उड़ता फिरूं खाके मदीना बनकर, और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए, और मचलता रहूं और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए, और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए। हम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना भी मुझे गम नहीं छोड़ दे ये सारा ज़माना भी मुझे, पर मेरे आका प्यारे आका, मेरे आका तो है सीने से लगाने के लिए। जी सही
سید صاحب آپ کی طرف کچھ میسیج آیا ہوا میرے پاس ایک کہہ رہے اکبر حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کلام پڑھا تھا، کلام بیان نہیں، اچھا کلام پڑھا تھا کالیاں زلفاں والا، وہ سنا دیں. کالیاں زلفاں والا، تو یہ پنجابی کلام نہیں، وہ تو ہے، کہاں پڑھا تھا، کون سا؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس پروگرام میں بھی موجود تھا. اچھا، عید کے ٹرانسمیشن میں نگران شورا نے یہ کلام پڑھا تھا کالیاں زلفاں والا، یہی والا جو ہماری اس یہ گزشتہ عید جو چھوٹی عید جس کو کہتے ہیں میٹھی عید ہے. ٹھیک ہے بھائی، ظفر بھائی نے سننی ہوگا انشاءاللہ، اور ہم نے شاید اس کو ممکن ہے اسلامی میں بتایا، لیکن انہوں نے مدنی فیس نہیں دی. بھائی آپ کی مدنی فیس بھی آ جائے تو پھر مدینہ 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 مدینہ. اور یہ جو ابھی کلام چلا ہے حسان بھائی کڈس مدنی چینل کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فرمائش تو ہم نے پوری کر دی، لیکن مدنی فیس پر سوالیہ نشان ہم نے لکھ کر لگایا ہوا ہے. ہم نے فرمائش پوری کر دی لیکن مدنی فیس نہیں تھی. تو اب جنہوں نے نگران شورا کی فرمائش دی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فرمائش پر بھی یہ کوئی سے نشان بناؤ تو مرضی ہے، ورنہ اگر آپ اپنا نام چاہتے ہیں تو مدنی فیس بھی دیں، پھر انشاءاللہ مدنی فیس بھی دیں. کچھ ایک کال شامل کرتے ہیں. آئیے. محمد نواز اطاری رحیم یار خان سے. آپ کا مدنی چینل پروگرام کی کیا بات ہے، یہ پروگرام میں ہماری فرمائشوں کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ پاک اکبر حسین بھائی کو، یوسف باپو کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. اکبر حسین بھائی نے اپنے گھر سے ایک ٹیلی تھون 10,000 جمع کروا دیا ہے اور ڈبل 12 یونٹ بھی جمع کروا دیے ہیں. 25 یونٹ میرے ہو چکے ہیں. میری نیت ہے 112 یونٹ اپنے رشتہ دار دوست محلے والوں سے جمع کرواؤں گا. آپ میری اور میرے گھر والوں کے 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اور یونٹ جمع کروانے والوں کے لیے دعا فرما دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. دعائے عطار سے تو ماشاءاللہ آپ نے حصہ لے ہی لیا ہے. ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مرشد کے ساتھ مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. کیا سید صاحب آپ نے جو ہے وہ اپنا، اب ہم چل رہے ہیں. حمزہ بھائی نے ایک عربی کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، SMS کے تھرو ہمیں اس کی فرمائش کی گئی تھی، وہ ہم نے تیار کیا. یہ دیکھتے ہیں. قمرون سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل وأحسن منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله وأحسن منك لم تر قط عين الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر. ماشاءاللہ جنہوں نے نگران شورا کے کلام کی فرمائش کی تھی ان کا میسج آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مدنی عطیات ٹیلی تھون میں جمع کروا دیے ہیں اور مزید درود پاک 313 پڑھنے کی نیت بھی پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جو ہے وہ
درود پاک چونکہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہم نے ترغیب دلائی ہے تو ہمیں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ملے گا. تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے 313 گانا کہ چاہیے تو اس سے بھی زیادہ بھی جو ہے وہ اپنا 5000 درود پاک پڑھنے کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، 1000 پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں. اللہ اللہ. چلیں جی، ہم نگران شورا کا ایک کلپ ہے وہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، شارٹ کلپ ہم اس کو کہتے ہیں، ہماری عادتیں کیسی ہوں، جو ہے وہ اپنا یہ ایک سوالیہ نشان نگران شورا نے جو ہے وہ بتایا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اب ہم اس افضل ترین عبادت کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر مصروف ہیں، اور ہماری اندر کچھ عادت ایسی ہیں میرے پیارے سائیں بھائیوں کہ جس سے آپ خود گلٹی فیل کرتے، گھن آتی ہے بعض اوقات، یار میرے اندر یہ عادت نکل جاتی تو اچھا تھا. نکلتی نہیں. انہی عادتوں کا بوجھ لیے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نہ مسکرانا، منہ پھلا کر رکھنا، بے رخی، بات بات پر ڈانٹنا، بات بات پر جھاڑنا، بردبار نہ ہونا، حلم کی کمی، معاذ اللہ سخاوت کی کمی. یعنی بخیل آدمی کس کو پسند ہے؟ اچھا یہ ساری عادتیں اپنے تعلق سے، اپنے گھر کے تعلق سے، اگر آپ شادی شدہ ہیں بیوی بچوں کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے، بھائی بہنوں کے تعلق سے، اپنے کلاس فیلوز جو آپ کے کولیگز آپ کے کلاس سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہم درجہ اسلامی اس کے تعلق سے، استاد کے تعلق، استاد شاگردوں کے تعلق سے. کمپلیٹ تو ہم نہیں ہیں نا. کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں؟ میرے اندر پرابلمز ہیں، مگر وہ پرابلمز کو میں لکھوں تو صحیح، ہائی لائٹ تو کرو پرابلمز کو. اتنا تبسم، اتنی مسکراہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا کھیل کھلا کر تبسم فرمانا، مسکرانا، کہ روایتوں میں جو چہرے مبارک کے اندر کے بیانات موجود ہیں. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، اپنے صحابہ کرام میں کس طرح گھلنا ملنا، ہر چھوٹے بڑے کے لیے سیرت کے اندر الحمدللہ سیکھنے سمجھنے کی باتیں موجود ہیں. حسد، غیبت، ارے باپ رے باپ، غیبت رہا ہی نہیں جاتا. کیا اور پیٹ میں درد، کیا کس چیز کا درد ہو رہا ہے؟ غیبت کرنے کا دل ہو رہا ہے، چگلی کرنے کا دل ہو رہا ہے. کسی کی چگلی کروں، کسی کی غیبت کروں، کسی کی برائی بیان کروں، کسی کے بارے میں ایسی کمزور بات کروں کہ وہ میرے کو نیند آ جائے. یار نیند نہیں آئے گی، میرے لیے نیند کی گولی ہے، ٹیبلٹ ہے. ہاں غیبت کروں گا تو نیند آ جائے گا نا، پورا رات بھر پیٹ پکڑ کے سوتا رہوں گا. کتنی گندی عادتیں پال کر بیٹھے ہیں ہم لوگ. بدگمانی، اللہ کی پناہ. دل کی غیبت، بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے. دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دماغ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اعضاء کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ جو برائی کی عادتیں ہوتی ہے نا، لت جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نا. اچھی عادتوں کو لت نہیں کہا جاتا، لت بری عادتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے بندہ، عادی ہو جاتا ہے. موبائل ایک ایڈکشن ہے، ہمیں عادی بنا چکا ہے. یہ عادی بنا چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم عادی ہو چکے، اس کے بغیر ایسا لگتا ہے تکیے کے بغیر نیند آ جائے گی، تکیے کے بغیر، موبائل کے بغیر شاید نیند نہیں آئے گی. ایسی اس کو ایڈکشن ہو چکی ہے. لیکن اب اس کی جو خرابیاں، اس سے تو نکلنا ہے نا. اس طرح اور چیزیں کی عادتیں پڑ جاتی ہیں. جب تک کہ آپ اس کو لسٹ نہیں کریں گے، لکھ لیں. اور وقت کو ضائع کرنے کے تعلق سے دیکھیں کہ میں اپنے وقت کو کہاں کہاں ضائع کر رہا ہوں. ان تمام تر چیزوں کو پیارے سمجھو ابھی سے کیلکولیٹ کریں. جسٹ 1 month پریکٹس میں لے لیں جو میں نے آپ کو درخواست کی ہے. فوکس کریں. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے جاتا تھا، بھائی یار کیا پاگل واگل ہو گیا ہے. وہ پاگل نہیں ہو گیا ہے، وہ جب بنے گا تب پتہ چلے گا کہ کون پاگل ہو گیا تھا. وہ ڈائریکشن پر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اپنی عمر کی مستی میں گھومو. جو کرنے کے کام جس عمر میں ہے نا، یہ وہ کام کر رہے ہیں، انہیں روکے نہیں. یہ عمل کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیلکولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ لکھنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنی عادتوں کا جائزہ لینے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فضولیات سے، گناہوں سے بچ کر، متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہوگی. تو ایک صحیح گاڑی چلانے والے کو اپنے انجن کو، اپنے آئل کو، اپنے بریک کو، اپنے گیئر کو، ہر چیز کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ سفر میرا صحیح گزر جائے. زندگی کے سفر کو صحیح گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شب و روز کی چیزوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. جی اپڈیٹ کرنا جو ہے وہ پڑے گا. اور سید صاحب آپ کی طرف بھی نگران شورا کے بعد ایک فرمائش اور آئی ہے کہ امیر اہل سنت کی آواز میں امیر اہل سنت نے کلام پڑھا ہے. مدعا زیست کا میں نے پایا، رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا. یہ کلام سنا دے لیکن وداؤٹ مدنی فیس
ہم کیسے سنا سکتے ہیں؟ اچھا، اور جو فرمائش امیر اہل سنت کے کلام کی تو صحیح ہے، پھر فیس بھی ایسی ہونی چاہیے. سنے تو صحیح. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حسان کا کلام سنایا بغیر مدنی فیس کے، چلا دیا تھا نا، انہوں نے انفارمیشن ہمیں دی تھی کہ فلاں جگہ پر فلاں ایپیسوڈ. آپ اپنے حصے کی تو مدنی فیس تو مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں انہوں نے یہ کہاں لکھا ہے کہ کس مدنی مذاکرے میں فلاں جگہ پر فلاں ڈیٹ کو، تو وہ تو بتایا ہی نہیں. تو پھر آپ مجھے دونوں چیز آپ ایک ساتھ بھیج دیں، مدنی فیس بھی بھیج دیں، اور امیر اہل سنت نے یہ کلام کہاں پر پڑھا تھا، کس پروگرام میں پڑھا تھا، وہ بھی بھیج دیں. اور ہم نے آپ کی طرف بھی کچھ بڑھایا تھا، وہ ایسا مقطع سنائیں جس میں لفظ وار جو ہے وہ 3 دفعہ آتا ہو، وہ سنائیں. اور ایک دعا بھی فرما دیں. میسج آیا ہے کہ 19 یونٹ کا جو ہے وہ ہدف ملا ہوا ہے، اور ذاتی ہدف بھی 12 یونٹ کا جو ہے وہ ہے، تو دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بے حساب مغفرت سے نوازے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ مقطع. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب ہم چلیں گے قرآن اندازی اور آج کے سوال کی جو ہے وہ طرف. تو چلتے ہیں کہ آج کی قرآن اندازی سے یہ سب پہلے کس کی جو ہے وہ اپنا تبرکات والے کی ماہنامہ فیضان مدینہ پہلے انشاءاللہ. تبرکات کی جو معلومات، تبرکات کی اہمیت علم سے حاصل ہوتی ہے، تو پہلے ہم علم دین سے بھرپور ماہنامہ فیضان مدینہ. کیا آپ کی سوچ ہے انشاءاللہ، مدنی سوچ. اور 1200 مرتبہ درود پاک کی نیت تو ان کی آ گئی، امیر اسود کا جنہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے، مگر ایپیسوڈ وغیرہ یا پروگرام جو ہے وہ نہیں آیا. پھر بھی چلیں دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں مل گیا بغیر اس کے بھی تو پھر دیکھیں گے. یہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نام کس خوش نصیب کا آنے والا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ کی قرآن اندازی جاری ہے. اب ہم کہیں گے مدینہ، اور انشاءاللہ عزوجل پھر یہ دیکھیں کس کا نام آتا ہے. مدینہ بنت آصف اتاریہ چکوال سے ہیں. انشاءاللہ آپ کو 12 مہینے تک ماہنامہ فیضان مدینہ یعنی علم کا خزانہ آپ کے گھر انشاءاللہ عزوجل پیش کیا جائے گا. پھر 12 مہینے کے بعد آپ نے خود جو ہے اس کے بعد اس کی بکنگ جا رہا ہے. 12 مہینے میں آپ دوسروں کو بھی تیار کریں، پڑھ کے جب خود دیکھیں کہ کیا مزہ ہے اس کے اندر، کیا بات ہے، دوسروں کو ترغیب دلائیں. یہ والا تو نام مفت میں جو ہے وہ ان کو ملے گا نا 12 مہینے تک، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. چلیں جی، اب ہم دوسری قرآن اندازی جو تبرکات کی ہے اور وہ انشاءاللہ عزوجل شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کا جو ہے وہ نام آئے گا. چلیں جی دکھائیں. اور وہ تبرک پائے گا، تبرک پائے گا. یہ نام چلنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سید صاحب آج کس کا نام آپ اس میں جو ہے وہ نکالیں گے. مدینہ ام یاسر رضا کشمیر سے ہیں جی. اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.